بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوائیں دم بخود تھی، فضائیں حیران تھی، چشم فلک حیرت سے پلک جھپکنا بھول چکی تھی۔ نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان سردار الانبیاء محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان کی صبح اسلامی لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف مارچ کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سیدنا عباس ابو سفیان کو اونچے ٹیلے پر لے گئے، جہاں سے اسلامی لشکر کے دستے شہر میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ سردار قریش ابو سفیان اہل مکہ کو بتا سکے کہ اب اسلامی لشکر کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا دستہ گزرا تو انہوں نے جوش میں نعرہ بلند کیا کہ آج تو گمسان کی جنگ کا دن ہے۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس فخریہ نعرے کو ناپسند کیا۔ دستے کی سرداری کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کے حوالے کیا اور عجز سے کہا، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے۔ پھر جب شہنشاہ دو عالم کی اونٹنی مکہ شہر میں داخل ہوئی تو اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فاتح کا سر عجز اور شکرانے پر جھکا ہوا تھا۔ آپ کا سر مبارک اتنا زیادہ جھکا ہوا تھا کہ داڑھی مبارک کے بال مبارک کجاوے کی لکڑی کو چھو رہے تھے اور زبان مبارک پہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ جاری تھی۔ رسول اقدس نے لشکر کی ترتیب یوں فرمائی تھی کہ حضرت خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا، انہیں حکم دیا کہ وہ مکے کے زیری حصے میں داخل ہوں۔ اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اس کو زیر کرتے ہوئے صفا پر آ کر ملیں۔ حضرت زبیر بن عوام بائیں پہلو پر تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکہ کے بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادوں پر مقرر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا رستہ پکڑیں، یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں۔ حضرت خالد بن ولید مکہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیا اور آپ کے لیے قبہ نصب کیا، پھر وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رحمت دو عالم جہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے آگے بڑھ کر آگے پیچھے چاروں طرف موجود انصار و مہاجرین کے جلوس میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک کمان تھی، بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف پر ہی اکتفا کیا۔ پھر آپ کے حکم پر خانہ کعبہ کھولا گیا اور آپ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئی، جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بھی تھیں اور ان کی تصویروں کے ہاتھ میں فالگری کے تیر تھے۔ رحمت دو عالم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے۔ خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کے اندر ہی بنی ہوئی لکڑی کی کبوتری بھی دیکھی، جسے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا اور تمام تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئی۔ ملائکہ کی تصویروں پر نظر ڈالی تو فرمایا، غضب اللہ کا فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ ہی عورت، ان کو مٹا دینے کا حکم فرمایا۔ پھر جب کعبے کی چھت پر نظر ڈالی تو ہر طرف بت ہی بت نظر آئے، جنہیں دیوار کے ساتھ چونے کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ حبل کعبے کے بالکل وسط میں رکھا ہوا تھا۔ آپ اشارہ فرماتے جاتے اور بت خود ہی گرتے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال جس مقصد کی دعوت دی تھی، آج وہ دن آ گیا تھا۔
آج جھوٹے معبودوں سے خانہ کعبہ کو پاک صاف کر دیا گیا۔ تطہیر کعبہ کے فوراً بعد حضور اقدس نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا، اور پھر مکہ کی گلی کوچوں اور گھاٹیوں سے سرمدی نور نہائی ہوئی گونج سے جھلکنے لگا۔ حضرت بلال نے اذان دی، پھر رحمت دو عالم کی امامت میں مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں توحید کے کلمات کہے۔ قریش مسجد حرام میں گردنیں جھکائے کھڑے تھے، مسجد حرام کچا کچ بری جا چکی تھی۔ قریش مکہ کو انتظار تھا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر آئے، نیچے قریش کھڑے تھے۔ سرور دو عالم پھر قریش سے مخاطب ہوئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جہالت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش مکہ بولے، آپ کریم بھائی ہیں اور نیک بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دعوت اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ ایک دن رحمت دو عالم کا دل کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت کریں۔ آپ کعبے کے چابی بردار عثمان بن طلحہ کے پاس گئے اور تھوڑی دیر کے لیے چابی مانگی تو عثمان نے انکار کر دیا۔ حضور اقدس نے فرمایا، عثمان، ایک دن آئے گا جب یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا۔ تو عثمان نے کہہ لگایا اور بولا، کیا اس دن قریش مر جائیں گے؟ تو نبی نے فرمایا، نہیں، وہ تو قریش کی سچی عزت کا دن ہوگا۔ آج قریش سر جھکائے کھڑے تھے۔ رسول اقدس کی آواز ابھرتی ہے، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزتا بوڑھا سامنے آیا، اس کے چہرہ خوف سے فک تھا۔ آپ نے فرمایا، عثمان، وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی؟ عثمان سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا، بولا، جی حضور، ایک بات یاد ہے۔ چابیاں حضور کے ہاتھ میں تھی، حضرت علی سمیت معتبر صحابہ ان چابیوں کا تقاضا کر چکے تھے۔ رحمت دو جہاں نے عثمان کو بلایا، چابیاں اس کے ہاتھ پر رکھی اور فرمایا، یہ چابیاں ہمیشہ تم میں اور تمہارے خاندان کے پاس رہیں گی۔ یہ اعزاز خاص آج سے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔